حدیث پاک کا مفہوم ہے جی جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. اب ہم نے پڑھی بھی، ہم نے سنی بھی، نہ پڑھ کے عمل کیا نہ، لیکن انہوں نے جب پڑھی انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ. انہوں نے پھر کیا کیا حضرت جی، ہمارے گھروں میں تصویر بھیجنے کے لیے انہوں نے ہر پروڈکٹ پہ تصویر بنا دی ہے. مثال کے طور پہ اب بازار سے نیڈو دودھ کا ڈبہ خرید کے لائے نا، اس پہ بھی تصویر ہے. اب بازار سے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ لے کے آئے نا، اس کے ڈبے پہ بھی تصویر ہے. اب بازار سے شیمپو خرید کے لائے نا، اس کے ڈبے پہ بھی تصویر ہے. اب بازار سے اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئے نا، اس کے پیکٹ پہ بھی. کبھی سوتی قوم میں سے کبھی کو بولا ہے بھائی میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے اپنے دانت صاف کرنے ہیں، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس کے ریپر پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک ہے؟ انہوں نے ہر گھر میں تصویر بھیجی ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں اور ہم جس طرح کام کرنا چاہیے ہم کام اس طرح نہیں کر رہے. اس لیے حضرت کام کی طرف آؤ حضرت. اب تو اگر کام نہ کیا تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا. اور حضرت اگر آپ کام کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہمیں آج تک کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں آیا. شادیوں پہ دیکھتے ہیں نا آپ حضرت، کو بکرا کو چکن تو ان کو جنت سے چکن آتا ہے حضرت، میرے لیے پکایا ہے آپ کے لیے، لیکن ہم اس طرح اٹھ کے ٹوٹتے ہیں حضرت اس چکن پہ، اس سالن پہ، اس فرنی پہ حضرت، اوپر بھی گرا لیتے ہیں، کپڑے بھی خراب کرتے ہیں. تو پھر مجھے دکھ ہوتا ہے کہ 75 سال ہو گئے آج تک ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں آیا. کیوں؟ کام ہوا ہی کوئی نہیں. اگر کام ہوا ہوتا تو کم از کم قوم کو کھانا کھانے کا طریقہ تو ہوتا نا. اتنا عرصہ گزر گیا ہمیں آج تک کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا کوئی بھی. قوم ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے. میرا روز کا کام ہے حضرت، بس دکھی دل لے کے اٹھتے ہیں حضرت. سونی محفل جی، 2.5-3 گھنٹے کی محفل، بعد میں ظاہر ہے لنگر بٹے گا، وہ چاولوں کا ایک شاپر ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، لیکن کیا ہے حضرت، وہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم سب کچھ بھول جائیں گے حضرت. دھکے بھی پڑیں گے، کپڑے بھی پھٹیں گے، کھینچا تانی بھی ہوگی، گالم گلوچ بھی ہوگی، ہو سکتا ہے جھگڑا بھی ہو جائے حضرت. پھر میرا سوال ہے کتنے سالوں میں ہوا کیا ہے حضرت؟ یہ دیکھیں نا، اس سے پہلے محفل ہی تھی نا، کیا حضرت کھڑا بنا ہوا تھا. کیا کیا ہے ہم نے اتنے سالوں میں حضرت؟ ہر محاذ پہ فیل ہوئے ہیں حضرت. نہ ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ، نہ ہمیں بیٹھنے کا طریقہ، نہ ہمیں اٹھنے کا طریقہ، نہ ہمیں محفل میں آنے کا طریقہ حضرت. نہ میں باپ اچھا بن سکا، نہ میں بیٹا اچھا بن سکا، نہ میں خاوند اچھا بن سکا، نہ میں محلے دار اچھا بن سکا، میں دکاندار اچھا بن سکا، نہ میں گاہک اچھا بن سکا. اس لیے بیٹا کم کرو یار. اور کام یہی ہے کہ تربیت ہے. اس قوم کو صرف تربیت کی لوڑ ہے. اقبال نے تب کہا تھا ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ایسا کی حضرت. لیکن ہوا کیا ہے، ہم نے قوم کو حضرت جی وہ حضرت حلیمہ کی بکریوں سے آگے جانے نہیں دیا حضرت جی. یہ جب ہمارے پاس آئے ہم نے حلیمہ کی بکریوں سے آگے جانے نہیں دیا. ہم نے کربلا سے کیا لیا سوائے سبیل کے اور کھیر کے اور لنگر کے اور فرنی کے اور بریانی کے؟ کیا لیا ہم نے کربلا سے؟ خدا کی قسم ہے اگر ہم نے کربلا سے کچھ بھی لیا ہوتا تو آج قوم کے یہ حالات نہ ہوتے کبھی بھی. اس لیے حضرت کام کرو حضرت، کام کی ضرورت ہے حضرت. میں اسپیشلی حضرت جتنے والد بیٹھے ہیں، جڑا جڑا والد حضرت ہاتھ کھلار کے منہ دسے ہیں ماشاء ٹھیک ہے نیچے کر لیں. جتنے والد بیٹھے ہیں حضرت، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یار اپنے بچوں کی تربیت کرو. بس ایک بات، میں اچھا پاکستانی نہیں ہوں نا، سچ ویسے بولنا ہو کھا میں اچھا پاکستانی نہیں ہوں نا.
بولو تو صحیح اچھے پاکستانی ہے ماشاءاللہ میں قربان جاواں تہاڈے تے جے پتر اچھے پاکستانی ہوندے تے پاکستان دا حالات نہ ہوندے کدی ہم نالائق ترین پاکستانی ہیں آپ کو اگر میری بات کا غصہ لگتا ہے 1000 بار لگے ہم نالائق ترین پاکستانی ہیں پہلی گل تو پاکستان میں پاکستانی ہے کوئی نہیں کوئی نون لیگ والا بیٹھا ہے کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے کوئی پیپل پارٹی پاکستانی کیڑا ہوتا ہے اگر پاکستان میں پاکستانی ہوتے تو جس طرح یہ پاکستان کو لوٹ رہے ہیں پاکستانی لوٹنے دیتے ہے ہی کوئی نہیں حضرت میں اگر نون لیگ کا تھا تو نون لیگ والوں نے لوٹا تو میں چپ رہا مگر پیپل پارٹی والا تھا تو پیپل پارٹی والوں نے لوٹا تو میں چپ رہا کیونکہ میری جماعت ہے اگر میں پاکستانی ہوتا تو حضرت میں کبھی اپنے پاکستان کو لوٹنے نہ دیتا حضرت اس لیے ہم نہ تو پاکستانی ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم نکمے ترین پاکستانی ہیں حضرت سچ مچائے مچ لیکن بس اتنی گزارش کروں گا جتنے باپ بیٹھے ہیں یار کوشش کرنا تیرا میرا بیٹا نکما پاکستانی نہ بنے اس کو ایک اچھا پاکستانی بنا جو غلطیاں مجھ میں تھی تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کوشش کر وہ غلطیاں تیرے بیٹے میں نہ آئیں جو تو میں پاکستان کے لیے نہیں کر سکے کوشش کر تیرا بیٹا کرے یہ ہمارا نصاب ہے نا سب آپ کبھی کتابیں بچوں کی اٹھا کے دیکھیں حضرت جی ہمیں الجھا اس طرح کا دیا ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس کہ کوئی دیکھے حضرت جی میرا بچہ کیا کر رہا ہے میری بچی کیا کر رہی ہے الجھا اس طرح کا دیا کہ کوئی شاید حضرت اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک ادھا ابو بیٹھا ہو ایسا کہ جو صبح ود فیملی فجر پڑھے حضرت پھر جناب ناشتہ کرے وہ کام پہ چلے جائے بچے سکول چلے جائیں حضرت اور جب حضرت مغرب کے بعد یا عشاء کے قریب وہ گھر آئے تو آ کے سب سے پہلا گھر والوں کو سوال ہی یہ کرے کہ پتر فجر کٹھے پڑھ کے گئے ہاں زور اثر مغرب پوریاں نے نظاری شاید اتنے بڑے مجمع میں کبو بھی ایسا نہ بیٹھا ہوگا کوئی نہیں ابو کو خود ہی نہیں پتا ابو کی ڈیوٹی کیا ہے ابو کو خود ہی نہیں پتا ابو کی ذمہ داری کیا ہے ابو کو خود ہی نہیں پتا ابو نے اولاد کے لیے کیا کیا کرنا ہے اولاد کے حوالے سے کیا کیا ذمہ داری ہیں ابو کی مثال کے طور پہ حضرت یہ جو بیڑا گرک ہوا ہے نہیں ہوا حضرت اس کے پیچھے بہت کچھ ہے حضرت مثال کے طور پہ حضرت کبھی آپ یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا کبھی حضرت آپ ان کی کتابیں دیکھیں نا تو پتہ ان کی کتاب میں کیا پوئم ہے ان کی کتاب میں پوئم ہے چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے آیا یہ پوئم ہے ان کی کتابوں ان کی کتابوں میں پوئم کیا ہے ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے پوئم ہے ان کی کتاب میں کبھی ان کو چوہا پڑھاتے ہیں کبھی ان کو مرغا پڑھاتے ہیں لیکن کیا ہے ستے ہیں سارے کوئی نہیں پوچھتا بھائی ان کو کیوں چوہا پڑھاتے ہو ان کو کیوں مرغا پڑھاتے ہو پوئم کیا ہے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار کیوں بھائی ان کو لٹل سٹار پڑھاتے ہو نہیں بھائی ہم کو لٹل سٹار والے ہیں اور بھائی ہم بگ سٹار والے ہیں اور حضرت ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں حضرت ہمارے پاس بگ سٹار ہیں کیوں ان کو لٹل سٹار پڑھاتے ہیں حضرت ہیں جی حضرت عمر فاروق ہمارے بگ سٹار ہیں حضرت عثمان غنی ہمارے بگ سٹار ہیں حضرت مولا مشکل کشا ہمارے بگ سٹار ہیں لیکن بگ سٹار چھوڑ کے کیا پڑھاتے ہیں ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار کیا پڑھاتے ہیں ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال کیا پڑھاتے ہیں ون واز اے تھرسٹی کرو کدی کان پڑھاندے نے کدی جناب ککڑ پڑھاندے نے کدی نچن والا چوہا پڑھاندے نے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے اللہ حضرت جی جس عمر میں انہوں نے ہمارے بچوں کو چو 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 چاچا پڑھایا نا کبھی انہوں نے اس عمر میں ہمارے بچوں کو حضرت علی پڑھائے ہوتے تو آج پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتا ہے لیکن نہیں پڑھائے لیکن کبھی نہیں پڑھائیں گے کیا پڑھاتے ہیں لٹل سٹار اور میں کہتا ہوں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کرو اور پیر سید جماعت علی شاہ پہ آ کے بس کرو ان کی کتابیں
ان کے کورس، ان کی کلاسیں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے سٹار نہیں ختم ہوں گے کبھی بھی. لیکن ان کی ماں نہ مر جائے حضرت اگر یہ ہمارے بچوں کو حضرت علی پڑھائیں. ان کی ماں نہ مر جائے حضرت اگر یہ ہمارے بچوں کو جعفر طیار پڑھائیں. حضرت دیکھو نا حضرت، جس نے یہ پوئم لکھ ڈالی، چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، میں کہتا ہوں اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. اگر وہ ناچنے والے چوہے پہ پوئم لکھ سکتا تھا تو کیا وہ کوئی پوئم حضرت سیدنا امیر حمزہ پہ نہیں لکھ سکتا تھا حضرت؟ اگر اس قوم کو حضرت جی بچپن میں پڑھایا ہوتا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 تلواروں سے لڑا کرتے تھے حضرت، تو شاید قوم کے حالات کچھ اور ہوتے.